روایت اس کو چیلنج دے اس بھائی کو کہ مرزا محمد علی جہلمی کی کوئی تقریر، کوئی تحریر دجل، ملاوٹ، کمی بیشی کے بغیر ہو، صرف ایک۔ اب صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کا تذکرہ کیا ہے، کبھی اس کی زبان سے نکلا ہو کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ شکایت دے کر آیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وتر پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بھائی معاویہ ایویں نہیں گل کر دے، انہ لفقیہ، وہ دین کے فقہ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا کہتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان کی درجہ بندی پر کوئی دلیل؟ میں نے کہا تو سنی ہے شیعہ ہے؟ کہتا ہے میں سنی ہوں۔ میں نے کہا کوئی پھر دلیل نہیں۔ مرزا جہلمی جو ہے نا، دیکھیے ایک بات سمجھ لیں، 73 جو گروہ ہیں، 73 گروہ جن میں حنفی ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، سب بخاری مسلم کا نام لیں گے، اور بخاری مسلم کا نام لینا مجبوری ہے۔ قرآن اور بخاری مسلم کے بغیر دکان چلتی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بازار کے اندر دودھ کی دکان ہے، دودھ گائے کا یا بھینس کا ہے۔ اب ایک آدمی کیمیکل کا دودھ بیچتا ہے نا، تو تاثر اس نے بھی دینا ہے کہ یہ بھینس اور گائے کا دودھ ہے، نام اس نے بھی دودھ کا استعمال کرنا ہے۔ دودھ کے نام کے بغیر کوئی بھی چیز اس کی بکنی نہیں ہے۔ اسی طرح ہی بخاری مسلم کا نام، قرآن کا نام لیں گے، لیکن کوئی روایت اس کو چیلنج دے اس بھائی کو کہ مرزا محمد علی جہلمی کی کوئی تقریر، کوئی تحریر دجل، ملاوٹ، کمی بیشی کے بغیر ہو، صرف ایک تقریر اس کی، ایک تحریر اس کی جو جھوٹ کی آمیزش کے بغیر ہو۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ سبحان اللہ۔ ومن الرجال یا رسول اللہ، مردوں میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اب اس بخاری کی حدیث کو کٹا مٹی کرنے کے لیے، یعنی رسول اللہ کے اس فرمان کو زائل کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ پرلے درجے کی کنڈم اور ضعیف روایت لے کر آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے فاطمہ سے ہے اور علی سے ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ کتنا دھوکہ ہے۔ اب بخاری مسلم وہ کیوں چھوڑ گیا؟ کڑوا کڑوا جو ہے وہ تھو اور میٹھا ہپ، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اسے کہیں ہاں نا بھائی بخاری، ادھر آ صحیح بخاری۔ اب صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت معاویہ کا تذکرہ کیا ہے، کبھی اس کی زبان سے نکلا ہو کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ شکایت دے کر آیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وتر پڑھنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا بھائی معاویہ ایویں نہیں گل کر دے، انہ لفقیہ، وہ دین کے فقیہ ہیں، اس کی زبان سڑ جائے کبھی اس نے بیان کیا ہو۔ اور یہ عبداللہ ابن عباس کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کو شریعت سمجھنے کی دعا رسول اللہ نے دی ہے، بخاری کے اندر ہے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ تو نبی علیہ السلام کی دعا کا مصداق بننے والے دین کا فقیہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت معاویہ۔ تو یہ دھوکے دیتے ہیں جی۔ بیٹا جی یہ دن ہے کہ رات ہے؟ دن ہے، آنکھیں بند کر لے رات ہو جائے گی۔ رات، شاعر نے کہا ہے نا آنکھیں اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا کیا قصور آفتاب کا۔ آپ آنکھیں بند کر لیں، ابھی دن ہے، آزما کر دیکھ، ذرا بند کریں آنکھیں، رات ہو گئی ہے۔ یہی چیز ہے حق سے آنکھیں بند کر لیں۔ اہل سنہ والجماع کا منہج رسول اللہ کے دور سے اب تک اور اب سے قیامت کی صبح تک رہے گا۔ ائمہ محدثین نے کتابیں لکھ دی ہیں، اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا کہتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان کی درجہ بندی پر کوئی دلیل؟ میں نے کہا تو سنی ہے شیعہ ہے؟ کہتا ہے میں سنی ہوں۔ میں نے کہا کوئی پھر دلیل نہیں، اگر تو سنی ہے
اہل سنہ کا اجماعی منہج ہے، عقیدہ تحاویہ ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اٹھا بخاری و مسلم کو، امام بخاری نے پہلے حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، الشریعہ آجری کی، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ جو اہل سنہ کے مسلمات ہیں نا، اس پر کوئی بحث نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا میں سنی ہوں، اسی زمینی گڑھے کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ اہل سنہ کا مسلمہ مسئلہ ہے۔ اگر سنی بننا کہلوانا ہے تو منہج کی پابندی کرنا پڑے گی، یہ نہیں کہ میں سنی بھی ہوں تے مرضی میں اپنی کرنی ہے۔ جی